میرے مولا چوتھے دور حکومت میں جب کرسی پر آ کر بیٹھے، جب چوتھے دور حکومت میں میرے مولا اس زینے پہ جا کے بیٹھے جس میں نبی بیٹھتے تھے۔ 4 زینے تھے نا، سرکار سب سے اوپر بیٹھتے تھے۔ ہر خلیفہ نے ایک ایک زینہ چھوڑ کر اپنے آپ کو اپنے حکومت کا دور گزارا جی۔ ایک زینہ چھوڑ کے حضرت ابوبکر بیٹھے، پھر ایک زینہ چھوڑ کے حضرت عمر بیٹھے، پھر ایک زینہ چھوڑ کے حضرت عثمان بیٹھے۔ اب مولا علی جب چوتھی دفعہ پر آئے تو سب سے نیچے بیٹھتے نا، مگر مولا نے سارے زینوں پہ قدم رکھا اور نبی کی جگہ جا کے جی جہاں نبی بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ تو مجمع تھا، ایک بڑا مجمع تھا جو مولا کا پہلا خطاب سننے آیا تھا۔ خلافت قبول کرنے کے بعد مولا علی امت سے خطاب کر رہے ہیں، بہت بڑا مجمع تھا۔ اس خطاب کو حضرت نے ابھی شروع کرنا چاہا کہ لوگوں نے، حضرت تو بیٹھے نا، جا کے حضرت نے بیٹھ کر جب مجمع کو دیکھا تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو برابر میں، ممبر کے برابر میں حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے۔ تو مولا علی نے عمار کو، مولا کے سیکٹری بھی تھے، مولا کے منشی تھے، مولا کے دفتری امور سنبھالتے تھے حضرت عمار یاسر۔ تو حضرت عمار یاسر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا مولا یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو میرے مولا نے خطبہ دینے سے پہلے ممبر پہ ہاتھ مار کر فرمایا ما ھذہ الآباد انا راکب کتف النبی، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں۔ میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہوں بھائی، یہ تو نبی کی جگہ بیٹھنے کی جگہ ہے، میں تو نبی کے شانوں پر بیٹھا ہوں۔ توجہ کر دیا آپ نے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ دوش نبی پہ تو مہر نبوت لگی ہوئی تھی، اور مہر نبوت پر تو، اور نبی تو خود قرآن ہے، نبی تو خود نور ہے، نبی کے اوپر کوئی کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، قرآن پہ قرآن رکھ دو تو نیچے والے کی توہین نہیں ہے۔ جی نور پہ نور ہے، نور علی نور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محاورہ ہے نا مولانا، نور علی نور والا محاورہ، کہتے ہیں نا کوئی کام اگر اچھا ہو اور اچھا ہو جائے تو کہتے ہیں نور علی نور۔ تو یہ نور علی نور کو ہی یہ منظر کہتے ہیں جب نبی کے دوش پہ علی تھے، نور پر نور۔ تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو حضرت مالک اشتر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی شخصیت کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا جسے میں نہیں پہچانتا تھا۔ مالک چیف سیکیورٹی افسر تھے مولا علی، پوری مملکت کے محافظ اول تھے جی، اور سارے حفاظتی امور حضرت مالک اشتر کے حوالے تھے۔ اب ایک نیا بندہ داخل ہو رہا ہے جسے کوئی پہچانتا نہیں ہے، تو حضرت مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار یاسر سے پوچھا یہ آنے والا کون ہے؟ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، مولا سے وہ ملا، بعد میں بیٹھا مولا کے ساتھ۔ تو مالک اشتر نے پوچھا تو عمار نے بھی کہا، دیگر شخصیات نے بھی کہا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا، مگر مولا نے اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ مولا علی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، 2 قدم آگے بڑھے، ان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور اپنے ساتھ لا کے بٹھایا۔ کچھ دیر وہ بیٹھے رہے، بات کر کے چلے گئے۔ اچھا کچھ ان کے پیچھے پیچھے بھی گئے تو اچانک وہ گلیوں میں غائب ہو گئے۔ تو اب جلسہ تو چل رہا تھا، میٹنگ چل رہی تھی، ملاقاتوں کا سلسلہ تھا، تو اب سب انتظار میں تھے کہ کب موقع ملے اور پوچھیں مولا سے کہ مولا یہ کون تھا۔ تو ایسا ہی ہوا، جب مولا کو ان کو موقع ملا تو انہوں نے مولا سے سوال کیا مولا یہ آنے والا اتنا احترام آپ نے دیا، یہ کون تھا؟ حضرت نے فرمایا تم نہیں پہچانے؟ کہ نہیں یا علی ہم نہیں پہچانے۔ فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، خضر پیغمبر۔ 4 نبی ابھی زندہ ہیں نا، میرے بچے بتائیں گے کون کون ہیں وہ؟ حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر، یہ 4 نبی ابھی بھی زندہ ہیں، ابھی موجود ہیں۔ جو 4 نبیوں کے زندہ ہونے کو مانتے ہیں وہ امام زمانے کی عمر کو نہیں مانتے۔ بھائی اللہ کے نبی ہزاروں سال سے زندہ ہیں، پھر یہ کیسے بولتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی 1000 سال سے زندہ ہو؟ ہزاروں سال سے اللہ کے 4 نبی زندہ ہیں، اور شاید ان 4 نبیوں کو اللہ نے زندہ ہی اس لیے رکھا ہے تاکہ مہدی کے زندہ ہونے کو سمجھ لیا جائے۔ حضرت نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا؟ تم نے نہیں؟ ہاں مولا ہم نہیں پہچانے۔ کہا یہ اللہ کے نبی خضر ہیں۔ اب طالب علم ہو تو ایسے، حضرت مالک اشتر نے کہا یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ یہ طالب علمانہ انداز ہے، اگر چاہتا ہے نا کوئی اپنے مولا سے، اپنے استاد سے کوئی چیز حاصل کرے تو پھر وہ پوچھتا ہے۔ حضرت مالک اشتر نے پوچھا یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ اب جو گفتگو ہوئی ہے وہ میرا دوسرا پوائنٹ تھا کہ کسی سے پیسے کی بنیاد پر، کسی سے دولت کی بنیاد پر، کسی سے زمین جائیداد کی بنیاد پہ دبنا نہیں۔ یہ میں دوسری نصیحت کر رہا تھا آپ کو۔
اب وہ میری دلیل آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا جب خضر آئے تو خضر سے میں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, مجھے کوئی ہدیہ دیں. کہ میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں. اچھا میں اور آپ جب ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو ہم تو کوئی مٹھائی کا ڈبہ, کوئی جوڑا, کوئی کپڑا, کوئی مثال کے طور پہ کیا پسند ہے وہ لے جاتے ہیں. اچھا یہ ضرور پوچھتے ہیں کیا پسند ہے. مثلا جو چیز پسند ہوتی ہے وہ ہم اپنے عزیزوں کو ہدیہ دیتے ہیں نا. اب اگر کسی کو پسند ہی علم ہو, اب اگر کسی کو پسند ہی حکمت ہو, تو پھر اس کے پاس لانے والا علم کی بات لے کر آئے گا. بھائی فلاں مولانا کے پاس جا رہے ہیں تو فلاں کتاب کا سیٹ لے جاتے ہیں, فلاں تفسیر کا سیٹ لے جاتے ہیں, فلاں حدیث کی کتاب ہے وہ گفٹ میں دیں گے. ایسا ہی ہے ہر ایک کی پسند کے مطابق. اب خضر جانتے ہیں کہ علی کو پسند کیا ہے, تو پھر فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آؤں. ہدیہ کیا دیا خضر نے؟ کہا میں ایک حکیمانہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. جی ہم بھی مجلس پڑھتے ہوئے آپ لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, ایک فقرہ ہدیہ کر رہا ہوں. تو حضرت خضر نے فرمایا میں آپ کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اور جملہ کیا ہے؟ ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. یہ حضرت خضر نے جملہ ہدیہ کیا. کیا اچھا ہو, حضرت خضر فرما رہے ہیں ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. کیا اچھا ہو کہ پیسے والے لوگ, صاحبان ثروت لوگ, مالدار زمیندار لوگ فقیروں کے سامنے جب آئیں اور فقیروں سے جب ملیں تو تکبر نہ کریں. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے بات جرے, اور خاص طور پہ جو زمیندار بیٹھے ہیں وہ تو گردن ہلائے. یہ حضرت خضر دے رہے ہیں جملہ حضرت علی علیہ السلام کو, ہدیہ کر رہے ہیں. کتنا اچھا ہے کہ پیسے والے لوگ فقیروں سے ملیں تو تکبر نہ کریں. ما احسنو تواضع الاغنیاء, تواضع الاغنیاء پیسے والے لوگ, ان کے ہاں تواضع ہو. علی الفقراء خشیۃ باللہ, اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کی خاطر غریبوں کے سامنے تواضع سے پیش ہوں, تکبر نہ کریں. مولا علی نے فرمایا خضر آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے جملہ ہدیہ کیا. خضر نے کہا میں اگر حکیم ہوں تو آپ ابو الحکم ہیں, میں اگر حکیم ہوں تو یا علی آپ ابو الحکم ہیں, آپ بھی مجھے کچھ عطا کریں. اب مولا علی نے جو عطا کیا ہے وہ میرا مطلب ہے, میرا مضمون ہے. مولا علی فرماتے ہیں ما احسنو تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ. کتنا اچھا ہے کہ غریب امیروں سے اکڑ کر بات کریں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھک گئے آپ میری باتوں سے. میں باغی بنانے نہیں آیا, میں حق دلوانے کی بات کر رہا ہوں. بے ادبی بدتمیزی سکھانا ممبر کا کام نہیں ہے. سب کا احترام ہونا چاہیے. اتفاق سے جو سامنے تھا وہ پیسے والا تھا, ہم نے اس بنیاد پہ احترام نہیں کیا کہ پیسے والا تھا, ہم نے اس بنیاد پر احترام کیا کہ اس کے دل میں علی بستے ہیں, اس کے ذہن کا حاکم مولا علی ہے. اب یہ پیسے والا بھی تھا, یہ ضمن بات ہے, ہم نے اس وجہ سے احترام نہیں کیا. یہ سوچ ہو, یہ خیال ہو.